میں کہتا ہوں چلو میں مان لیتا ہوں یہ زہر کا پیالہ رہنے جو لاؤ تو اسے میں پی جاؤں، لیکن میں پوچھتا ہوں یہ زہر پینے کے بعد پوچھتا ہوں پھر یہ وہی صرف غلام احمد قادیانی پر نازل ہونی، اس کے باپ پر کیوں نازل نہیں ہوئی، اس کے دادا پر کیوں نازل نہیں ہوئی؟ یہ پورے بنگال، یہ نواب سراج الدولہ پر کیوں نازل نہ ہوئی؟ یہ سلطان ٹیپو پر کیوں نازل نہ ہوئی؟ بہادر شاہ ظفر پر کیوں نازل نہ ہوئی؟ جس طرح کے دنیا داری تھے وہ بھی نہ کسی، یہ مولانا احمد رضا خان بریلویوں کو امام پر نازل نہ ہوئی، دیوبندیوں کے بزرگ مولانا محمد قاسم نانوتوی پر نازل نہ ہوئی، اہل حدیثوں کے بزرگ علامہ شوکانی پر نازل نہ ہوئی، پیروں میں سے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر نازل نہ ہوئی، مناظرین میں سے حضرت مولانا ابو الوفا ثناء اللہ عمر سری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ وہی نازل نہ ہوئی، اور ہمارے علم حدیث کے اساتذہ کے استاد اعظم حضرت علامہ شیخ الاسلام سید محمد انور شاہ قدس اللہ سرہ العزیز ان پر وہی نازل نہ ہوئی، جن کے حافظے کا یہ عالم ہے کہ مصر کی اس میں گئے میوزیم میں تو لائبریری میں دیکھا ایک کتاب عربی فقہ کی بچوں کے لیے بڑی اعلیٰ درجے کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، اس کتاب کو دیکھا، لائبریرین کو کہا کہ مجھے نقل کرنے کے لیے کہنا کرنا مل نہیں سکتا، بہت اچھا، وہاں بیٹھ کے پڑھا، واپس گھر تشریف لے گئے اور اس کو حافظے کی بنیاد پر ساری کتاب لکھی، اور ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد کہا کہ اس کو اس کے ساتھ ملاؤ ذرا، وہ کہتا کتبت بنفسی کا، میں کہا ایوہ، کہا عجیب واللہ ان هذه لمعجزة، یہ تو اس دور کا ایک معجزہ ہے۔ وہ علامہ محمد انور شاہ جس کے حافظے کا یہ عالم ہے، اور وہ علامہ محمد انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 برس اس بات پر محنت کی کہ میں دیکھوں کہ ابو حنیفہ نے جو فقہ مرتب کی ہے یہ حدیث کے مطابق ہے، یہ حدیث کے اپوزٹ ہے، تو 30 برس کے بعد مجھ پر یہ عقدہ کھلا کہ فقہ کے 36 لاکھ مسائل بالکل ٹو دی پوائنٹ ہیں اور حدیث کے سنت پر مبنی ہے، اپوزیشن نہیں ہے۔ 36 لاکھ مسائل فقہ کے 30 برس محنت کے بعد اس مقام پر پہنچے، وہی تو اس پر بھی نازل نہ ہوئی، چغت کہیں گے بستا بیدہ بدماش چوری کر رہے ہو نہ، بستا بیدہ بدماش توبہ کر رہے ہو تو نہ پتہ کیا غلام احمد قادیانی، اور اس نے اپنے وجود کو منوانے کے لیے یہ فلسفہ کھڑا، یوں یعنی کہ اگرچہ مگر ہمارے ان پڑھ مسلمان روزی کی فکر میں گھروں سے نکلے ہوئے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، پھر ان کی اولادیں، وہ خود بھی دین نہیں جانتے، اولادیں بھی نہیں پڑھی، اور نہ انہوں نے اولادوں کو دین پڑھانے کا فکر کیا۔ اوفو، یہ بہت بڑا حادثہ ہے میرے دوستو، یہ آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، میں اس پر سخت نرم لفظ کہنے کو تیار نہیں ہوں۔ میرے بھائیو، آپ نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کو دنیا کی کوئی طاقت اسے احتساب سے بچا نہیں سکے گی۔ اگر کوئی میرا دوست اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ میں بچوں کو دین کی نعمت منتقل نہ کر کے اور صرف اچھی کوٹھی، اچھا مکان، اس کو کاریں، اس کو میٹیریلسٹک کی میں اس کو بلڈ اپ کر کے میں اللہ کے ہاں سرخروں تو سرخرو ہرگز نہیں۔ یہ سرخرو یہودیوں نے بھی حاصل کرنی، عیسائیوں نے بھی حاصل کرنی، سکھوں نے بھی حاصل کرنی، ہندوؤں نے، بالمیکیوں نے، بدھسٹوں نے، مرزائیوں نے اور سبائیوں تبرائیوں نے۔ تم نے بھی یہی کچھ کیا تو تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ نماز وہ بھی نہیں پڑھتے، تم بھی نہیں پڑھتے، انہیں بھی نہیں آتی، تمہیں بھی نہیں آتی، روزہ وہ بھی نہیں رکھتے، تم بھی نہیں رکھتے، تمہاری اولادیں بھی نہیں رکھتی، بیوی بھی نہیں رکھتی، بیٹی بھی نہیں رکھتی، ماں بھی نہیں رکھتی۔ کہ وہی ورلڈ فریڈم، کون سی آزادی؟ رسول اللہ سے آزادی کہ چاہو، رسول اللہ تمہارے محتاج کیوں نہیں؟ ہم مولویوں کے محتاج ہیں رسول اللہ، ان پیروں کے محتاج ہیں، ان تاجروں کے، ان بلیک مارکیٹروں کے، سمگلروں کے، جو اپنی ماں کو بھی بیوی بنا کے یہاں بلواتے رہے پاسپورٹوں پر، بہن کو بیوی بنایا، ماں کو بیوی بنایا، چچی کو بیوی بنایا، ساس کو بیوی بنایا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایسی قباحت اور ایسے گندے لوگوں کی رسول اللہ کو ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو تبدیل کریں وہ لوگ جو ابھی تک اس غلط فہمی میں ہیں کہ دولت کما لینے سے میں بڑا آدمی بن گیا۔ واللہ 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 ثم اللہ، وہ سب سے چھوٹا ہے جس کے پاس دین نہیں۔
میں کہتا ہوں میرا کہا ہوا موری میں پھینکیے، یہ حضور کا اپنا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سپرلیٹو ڈگری ہے، خیرکم، تم سب میں بہتر وہ ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے، ایک ہے پڑھنا، پڑھ جو بھی الحمدللہ ہے رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پڑھ دیتے یہ بھی نہیں، سبحانک اللہم بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، کیا یہ بھی خیرکم میں شامل ہے؟ خیر حکم میں وہ شامل ہے من تعلم، جو سیکھتا، من تلا نہیں فرمایا کہ جو پڑھتا ہے نا، من تعلم جو سیکھے۔ اب سیکھنا کیا ہے؟ استاد نے کہا بسم اللہ الرحمن، شاگرد کہتا بسم اللہ الرحمن، کہتا نہیں بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتا نہیں، وہ 20 مرتبہ کہلاتا ہے، پھر وہ اس کا لب و لہجہ پروننسیشن چینج کرتا ہے اس کا، یہ سیکھنا ہے۔ پھر وہ کہتا پڑھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب یہ سیکھ میں نے سیکھا، مجھے ورنہ مجھے بھی نہیں آتا۔ میں نے لاہور دہلی دروازہ جسے دیکھا ہوں، وہاں سے میں پیدل چلتا اور مزن تک پیدل جاتا، مال سے ساڑھے اگے کو لے گئی نہیں ہوتا کہ تب انہیں من کہا کار لے لیں جی کو کھوٹی شاگر ہی کو لے دینا۔ دلی دروازہ میں پیدل چلتا، قاری عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر دیتا، اور 2 ہی جوڑے کپڑوں کے چاہیے دھو کے لٹکایا تھا، تھوڑا سا جوان بھی تھا نا، آپ یقین نہیں کریں گے، اب میں جہو جی جوانی اللہ میں نے دیتی تھی، اللہ کا ساری ساری اولاد اللہ کرے جوڈو کراٹے سے ہوں پاکستانی انٹروڈیوس ہوا نا، میرے انہاں ہاتھاں چلا نے بڑی لوہے ورگی جان دی، کہ ہوں بھی بچیرا تکڑا، میں ایسی گل مویا مکیا میں کوئی نہیں، دو تین مرزائیاں نال باہ پی گیا تو مکے مار مار کے دند باہر کر دینا، میرے تو رہے نہیں ہونے لیکن رہنا انشاءاللہ تعالی، ایڈی گل کوئی نہیں، موئے مکے اسی کوئی نہیں گئے، جین دے نام ہوتے ماں باپ بھی قربان کرنے تیار ہے، اپنی جان کی شاہی کوئی نہیں۔ من تعلم القرآن، حضور نے کیا فرمایا؟ ما اخشى علیکم الفقر، میں تمہارے فقر سے پریشان نہیں، ولکن اخشى، لیکن میں ڈرتا ہوں اس بات سے، ان تبسط علیکم المال، کہ تم پر مال کے دروازے کھول دیے جائیں اور پھر تم آپس میں ویسے ہی بری حرکتیں کرو جیسے پچھلی قومیں کیا کرتی تھی۔ بات سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو جناب دین جس کے پاس ہے وہ بہت بڑا دین ہے، اور صرف دنیا جس کے پاس ہے واللہ انہو فقیر 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 مسکین سائل بطال۔ میں اپنی گفتگو کو اس خطرناک موڑ سے ہٹا کر دوبارہ آپ کا رشتہ جوڑ دوں کہ مرزا غلام احمد کے ماننے والے اور مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کو چھپانے والے، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے قریب آئیں، ہم خونخوار نہیں ہیں، پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، جس طرح آج ہی یہاں کی پولیس کو کسی مرزا اٹھے نے ٹیلی فون کیا کہ یہ مارچ پاسٹ بھی کریں گے، حراری مارچ کریں گے، لہذا ان کو باز کرو۔ جی ہاں جی،